السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض حسین، آپ دیکھ رہے ہیں WT نیوز HD۔ جناب اسد کیسر صاحب کو جو ہے وہ سوابی میں ایک میڈیکل کالج کی بنانے میں مبینہ کرپشن کے اوپر جو ہے نا وہ گرفتار کر لیا گیا۔ آیا ان کی یہ گرفتاری اتنی لازمی تھی؟ تو پچھلے 16 ماہ میں جب PDM کی گورنمنٹ تھی تب جو ہے ان کی یہ گرفتاری کیوں نہیں ہوئی؟ اب ان کی گرفتاری کے اوپر کچھ چمگوئی ہیں کہ ان کو جناب پرویز خٹک صاحب نے جو ہے گرفتار کروایا کہ وہ پرویز خٹک صاحب کو جوائن نہیں کر رہے، اور میں بھی وہ اگلے کچھ دنوں میں PTI کو چھوڑ کر پرویز خٹک صاحب کو جوائن کر لیں، کیونکہ اس سے پہلے وہ اعلان کر چکے تھے کہ میں اب سیاست نہیں کروں گا۔ تو وہ دوبارہ سیاست کی طرف ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے ایک بندے کو PTI میں شامل کروایا، جس کے بعد ان کے لیے دوبارہ سے سختی شروع ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری صاحب کے متعلق ہے کہ ان کو جب کورٹ میں کل پیش کیا گیا تو ان کے منہ کے اوپر جو ہے نا کپڑا چڑھا دیا گیا تھا۔ تو یہ آیا وہ اس ملک کے وزیر اطلاعات رہے ہیں، انہوں نے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کام کیا ہے، تو کیا ایک نارمل شخص بھی جو ایک سادہ مقدمے میں پیش ہو رہا ہو اس کے منہ کے اوپر بھی کپڑا چڑھایا جاتا ہے کبھی؟ تو وہ تو پھر اس ملک کے مقتدر حلقوں کے پسندیدہ شخصیات میں تھے، انہوں نے اپنی وزارت میں کام بھی کر کے دکھایا، اور ان کو ایک ایسے بوکس کیس میں یا ایک ایسے کیس میں جس میں صرف ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے 50 لاکھ روپے لے کر جاب کا کسی کو کہا تھا اور اب وہ نہ پیسے واپس کر رہے ہیں نہ انہوں نے جاب دلوائی ہے، جبکہ ان کی بیوی الفن ابا چودھری کے صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میں الفن یہ بات کہہ سکتی ہوں فواد نے کسی سے پیسے نہیں لیے۔ یہ ان کے اوپر ایک بوکس کیس ہے۔ چلیں اگر ان کے اوپر کیس بوکس ہے یا ان کے اوپر ایک سچا بھی کیس ہے تو کیا ان کو ایک دہشت گرد کی طرح ٹریٹ کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں اب ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ سیاست میں کچھ روایات کی جو ہے نا پاسداری کرنی چاہیے۔ اگر مساق جمہوریت پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے لیے تھا تو ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو باقی جماعتیں تھیں جن کے ساتھ آپ نے مساق جمہوریت نہیں کیا تھا، ان کے سیاستدانوں کے ساتھ بھی آپ کے رویے وہی ہونے چاہیے تھے۔ تو میرے خیال میں یہ فواد چودھری صاحب اور اسد کیسر صاحب دونوں کے ساتھ بہت سخت زیادتی ہو رہی ہے، جس کی طرف ہمارے مقتدر حلقوں کو خیال کرنا چاہیے کہ کل یہی جو بندے ہیں یا دوبارہ ہماری ضرورت بن سکتے ہیں، جس طرح ایک ٹائم پہ نواز شریف صاحب کو نکالا گیا، دوبارہ ان کی ضرورت ہمیں پڑ گئی۔ تو میرے خیال میں ہمارے مقتدر حلقوں کو اور ہمارے سیاستدانوں کو آپس میں مل بیٹھ کر آگے کا لایا عمل کچھ بنانا پڑے گا کہ پاکستان کو کس طرح آگے لے کر جانا ہے، ہم کس طرح ڈیلیور کر سکتے ہیں، ہم اپنی خامیوں پہ کس طرح قابو پا سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان اس ٹائم معاشی طور پر بہت زیادہ بدحالی کی طرف جا چکا ہے۔ ہم معاشی اور اخلاقی دونوں طرح پس رہے ہیں اور پستی کی طرف دن بدن جا رہے ہیں۔ ہمارے ذاتی جو عوام ہے اس کے اندر ڈویژن ہے، بھائی بہن باپ بیٹی ان کے اندر ڈویژن ہے، ایک پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے تو دوسری پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ بات صرف سپورٹ کی نہیں ہے، بات ایک دوسرے کے خلاف ہونے کی ہے۔ آپ نظریہ کسی بھی پارٹی کا رکھ سکتے ہیں، آپ کی آئیڈیالوجی کسی ایک پارٹی کے ساتھ یا آپ کی ایفیلیشن ایک پارٹی کے ساتھ ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے اندر ڈویژن نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آج کل کی جو سیاست ہے یا اس سیاست میں جتنا زیادہ ہم لوگ گھستے جا رہے ہیں، جتنی زیادہ اس میں تشدد پیدا کر رہے ہیں، تو اس میں عام عوام کے اپنے جو رشتے ہیں، جو بلڈ ریلیشن ہیں، ان کے اندر بھی ڈفرینس آ رہے ہیں۔ خدا را ہمیں اس معاشرے کو تباہ ہونے سے بچانا ہے تو ہمیں جو ہے نا وہ جس طرح مساق جمہوریت کیا تھا اسی طرح ہمیں ایک مساق معیشت اور ایک مساق اخلاقیت بھی، کہ ہم آپس میں جو ہے پیار محبت اور اخلاص کے ساتھ رہیں گے۔ ہم اختلاف جو ہے وہ نظریاتی ضرور ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے، باپ بیٹا ایک دوسرے کے ساتھ نظریاتی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن اخلاق کے اندر رہ کر ایک دوسرے کا برا نہیں سوچے گا، ایک دوسرے کے بارے میں متشدد نہیں ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔